اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں کافروں کا ایک حال بیان کیا گیا تھا جب ان کو جہنم پر کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، ہم جا کر تصدیق کریں گے اس قرآن کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید بھی فرمائی اور فرمایا کہ اگر ان کو دوبارہ واپس لوٹا بھی دیا جائے تب بھی انہوں نے جھٹلانا ہی ہے۔ اس آیت میں جھٹلانے کی ایک وجہ یہ بھی بتلائی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اس دنیا کی زندگی کو سمجھا۔ وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا، انہوں نے کہا کہ ہماری یہی دنیا والی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کیا، اس لیے کہ مقصد یہ تھا کہ آخرت ہے نہیں، آخرت کا حساب کتاب ہے نہیں، تو پھر اس دنیا میں اپنی منمانی ہی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھا، آخرت کا انکار کیا، وما نحن بمبعوثین، اور کہا کہ ہم تو نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان کا پھر وہی حال بیان فرما رہے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اگر آپ دیکھ لیں اس وقت کو جس وقت یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا یہ زندگی حق ہے، یعنی جب کھڑے ہوں گے اس وقت، قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی یہ زندگی حق ہے، جس کا پہلے انہوں نے انکار کیا تھا۔ قال فذوقوا العذاب، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چکھو پھر اس عذاب کا مزہ جس عذاب کا تم نے انکار کیا تھا، دنیا میں انکار کیا تھا، دنیا میں تو آخرت کا انکار کر دیا، دنیا میں تو آخرت میں اٹھنے کا انکار کر دیا، اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب چکھو اس عذاب کا مزہ۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، حقیقت یہی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ملنے کو جھٹلایا، آخرت کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کو حساب نہیں دینا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملنے کو جھٹلایا وہ نقصان، انہوں نے نقصان اٹھایا، وہ گھاٹے میں رہے، حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ قیامت ان پر اچانک آ گئی۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وقت بہت لمبا ہے، ساری زندگی اپنی منمانی میں گزار دیتا ہے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے ملنے کا انکار کر دیتا ہے، اچانک اس کے اوپر موت آ جاتی ہے، اسی طرح اچانک قیامت آ جائے گی، موقع بھی نہیں ملے گا۔ جب قیامت آئے گی توبہ کا دروازہ بند ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اب آدمی پر قیامت آ گئی اب کہے کہ ابھی میں مان لوں، ابھی تو آخرت آئی نہیں، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ قالوا یا حسرتنا، یہ کہیں گے ہے افسوس اس پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کوتاہی کی، اب افسوس کریں گے لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آدمی افسوس اس دنیا میں کر کے سنبھل لے، آخرت میں افسوس تو ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے، اور گناہوں کا بوجھ پیٹھوں پر لاد کر چلنا یہ آسان نہیں ہوگا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت برا بوجھ ہوگا وہ جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا نا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری دنیا کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، ہم نہیں اٹھائے جائیں گے آخر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جس طرح کہ ایک کھیل ہوتا ہے نا، اس کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، آدمی اس میں بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے،
لیکن اس کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، جب ختم ہو جاتا ہے کھیل تو کیا کہتے ہیں؟ کھیل میں مزہ بہت آیا۔ یعنی اب یہ ایک گزرے ہوئے وقت کے اوپر آدمی ایک تمنا کر رہا ہے یا یہ ہے کہ اس کو یاد کر رہا ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، آدمی دنیا میں چل پھر رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا اور موت آ جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ یعنی آخرت کا گھر گناہگاروں کے لیے بہترین نہیں ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، شرک اور بدعات، رسومات، گناہوں سے بچنے والے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر بہترین۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ دنیا میں رہ کر آدمی دیکھتا بھی ہے، دنیا میں رہ کر آدمی زندگی گزارتا ہے، دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، یہاں کوئی رہ نہیں رہا۔ جہاں جس نے بھی جتنے بڑے بڑے محلات بنائے ہیں، بڑے بڑے کوٹھیاں بنائے ہیں، تب بھی جا رہے ہیں، تب بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمجھ آنی چاہیے، آخرت کا گھر ہی ہے، دنیا کا گھر نہیں ہے۔ دنیا کا گھر کھیل تماشا ہے، دنیا کی زندگی مختصر ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی کے لیے ہے، دنیا کی زندگی دنیا کے لیے نہیں ہے۔ یعنی آخرت کے اندر جو کچھ ہم نے حاصل کرنا ہے وہ یہاں بونا ہے۔ جس نے اس طریقے سے دنیا کی زندگی گزاری اس کو مشکل نہیں ہوگی، اور جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھا اس کے لیے مشکل ہوگی۔ مشکل یہ ہوگی کہ وہ تو دنیا کو سب کچھ سمجھ کر دنیا کے لیے کرتا رہا، جبکہ وقت آیا اور اس کا دنیا میں کیا ہوا کسی کام نہ رہا۔ اس وجہ سے دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر آدمی اگر زندگی گزارے گا تو مشکل نہیں ہوگی، وگرنہ پھر مشکل ہوگی، وقت دونوں کا گزر جائے۔